بکس فار ایور میں خوش آمدید. ناول نمل جس کی رائٹر ہے نمرہ احمد. اس کی یہ 40ویں ایپیسوڈ ہے. باب 21واں جس کا نام ہے کافر ماکر کاذب قاتل. حصہ اول کا فرسٹ پارٹ. ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو یہ سرپرائز بہت زیادہ پسند آیا ہوگا. ایک دن میں 2 ایپیسوڈ، اور میں نے بتایا نہیں تھا کہ میں آپ لوگوں کو دوں گی ایسے ایپیسوڈز، لیکن خیر مجھے تھا کہ آپ لوگوں کو ایسے سرپرائز دینا چاہیے. کیسا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ اور ہوپ سو کہ یہ ناول آپ لوگوں کو بہت بہت زیادہ پسند آ رہا ہوگا. ایکچولی میں آپ لوگوں کو ایک آنیسٹلی بات بتاؤں، میرا بہت بہت زیادہ ٹائم لے رہا ہے یہ ناول، اور میں مینیج بھی نہیں کر پا رہی ہوں اس کو. لیکن پھر بھی میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کا جلدی سے یہ ناول کمپلیٹ ہو جائے، اور اس کو میں جلدی جلدی ریکارڈ کر کے رکھ دوں، تاکہ میں جو باقی ناولز ریکارڈ کرنے ہیں دوسرے چینل پر، ان کے لیے میرے پاس وقت نکل آئے. تو خیر یہ تھوڑا مشکل ہے، ٹرکی ہے، بٹ کوئی نہیں. کچھ دن ہے میرے پاس، میں اچھے سے ٹائم نکال کر اس کو ریکارڈ کر لیتی ہوں اور باقی چیزوں کو مینیج کرتی ہوں. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا آپ لوگوں نے نہیں بھولنا ہے، اور اپنا فیڈ بیک دینا ہے، اور مجھے بتانا ہے کہ اب تک آپ لوگوں کو یہ ناول کیسا لگا ہے. میں شیورٹی کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ جو اب تک میرے ساتھ ہیں وہ کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ یہ ناول بہت برا ہے یا کوئی اچھا نہیں ہے یا کس طرح کا. آپ لوگوں کو ایسے ہی ایپیسوڈز ملتی رہیں گی، مطلب زیادہ لینتھی نہیں دے سکتی میں، اور نہ ہی میرا کوئی ایسا ارادہ ہے لینتھی ایپیسوڈز دینے کا. میں ایسے ہی مینیج کر پا رہی ہوں، اور آپ لوگوں کو بھی ایسے ہی مینیج کرنا ہوگا. اور ٹھیک ہے، میں مزید آپ لوگوں کو نہیں تنگ کرتی، اور اس ناول کو بغیر کسی دیر کے سٹارٹ کر دیتے ہیں. تمہیں جنگ میں کامیابی ملے گی صرف مکاری سے، سو تم خود کو رکھنا ہوا کی مانند تیز اور جنگل کی مانند گھنا، چپٹنا آگ کی لپٹ کی طرح اور جم کر کھڑے ہونا پہاڑ کی طرح. اپنے منصوبوں کو پراسرار رکھنا رات کی طرح، اور جب چلو تو بجلی کی کڑک کی طرح گرنا. جب مضبوط ہو تو خود کو کمزور ظاہر کرنا، اور جب کمزور ہو تو خود کو مضبوط ظاہر کرنا. دشمن کو لڑے بغیر چت کر دینا ہی بہترین فتح ہے. فتح یاب جنگجو پہلے جنگ کو جیت لیتے ہیں اور پھر اس جنگ کو شروع کرتے ہیں. شکست خوردہ لوگ پہلے جنگ شروع کرتے ہیں اور پھر اسے جیتنے کی کوشش کرتے ہیں. ساری جنگی حکمت عملی منحصر ہے فریب کاری پہ. تب حملہ کرو جب لگے کہ نہیں کر سکتے. جب قوت استعمال کر رہے ہو تو لگے کہ تم جامد بیٹھے ہو. جب قریب پہنچ چکو تو خود کو دور ظاہر کرو، اور جب دور ہو تم تو یقین دلاؤ اسے کہ تم ہو بہت قریب. اگر اس کی طاقت تم سے کہیں زیادہ ہے تو اس سے اعراض برتو. اگر وہ غسیلہ ہے تو اس کو چھیڑو. خود کو کمزور ظاہر کرو تاکہ وہ غرور میں بڑھتا جائے. اگر اس کی فوجیں متحد ہیں تو ان کو توڑو. اس پہ تب حملہ کرو جب وہ تیار نہ ہو، اور وہاں سے کرو جہاں تمہارے ہونے کا اسے گمان تک نہ ہو. صرف وہ جیتے گا جنگ جو جانتا ہے کہ کب ہے لڑنا اور کب ہے نہیں لڑنا. چند ساعتوں کے لیے ہم ماہی کامل کی رات میں واپس جاتے ہیں. کرنل خاور کو بے ہوش کر کے اس کے پیسے، اسلحہ اور پاسپورٹ چرا کر سعد یوسف اب تیز تیز سڑک کنارے چلتا جا رہا تھا. بار بار احتیاط سے پیچھے مڑ کر دیکھتا. سوتے جاگتے شہر میں کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہ تھا. ذرا دور جا کر اس نے ایک ٹک ٹک رکشہ روکا اور اس میں سوار ہو گیا. بلرز لین. اس نے فوراً سے پتہ بتایا. کوئی آدھے گھنٹے بعد وہ اسے پاکستانی سفارت خانے سے چند فرلانگ دور اتار گیا. وہ ٹک ٹک سے اترا اور دور، کافی دور نظر آتی سفارت خانے کی عمارت کو دیکھا. سفید اونچے محل جیسی عمارت جس کے سامنے سرسبز لان بنا تھا. وہ اس اجنبی ملک میں پاکستان کی سرزمین کا واحد ٹکڑا تھا جس پہ لنکن قانون نہیں چل سکتے تھے. وہ ایک دفعہ اس میں داخل ہو جائے تو لنکن پولیس اسے چھو بھی نہیں سکتی تھی. اسٹریٹ میں لوگ، ٹریفک، روشنیاں سب جاگ رہے تھے. سعدی کی نگاہیں عمارت سے ہٹ کر سڑک پہ پھسلی. کونے میں درخت کے ساتھ ایک سیاہ وین پارکڈ تھی. پرلے کونے میں ایک آدمی کھڑا موبائل پہ بات کر رہا تھا. وہ ہاشم کا آدمی تھا کیا؟ وہ سفارت خانے جائے گا، سب کو اندازہ تھا اس کی طاق میں بیٹھے ہوں گے وہ لوگ.
وہ ایک ایک چہرے کو دیکھتا ہر شخص مشکوک تھا، ڈرا رہا تھا۔ اس سفارت خانے میں بھی لنکا ڈھانے کے بہت سے دیسی بھیدی ہوں گے ہی۔ سعدی واپس رکشے میں بیٹھا اور اسے چلنے کو کہا۔ بیگ سینے سے لگائے۔ اب وہ سمٹ کر بیٹھا تھا، محتاط، قدرے ڈرا ہوا۔ اب وہ کیا کرے گا؟ کچھ علم نہیں تھا۔ خاور کو گرانا تو پلان کیا تھا، مگر اس سے آگے نہیں۔ ٹک ٹک نے اسے ایک ہوٹل کے کنارے اتارا۔ وہ چند منٹ ادھر کھڑا رہا۔ کیا ان کو معلوم نہیں ہوگا کہ وہ کسی ہوٹل جائے گا؟ وہ مڑ گیا اور اسٹریٹ میں آگے چلتا گیا یہاں تک کہ ٹانگیں تھک گئی اور تنفس تیز چڑھ گیا تو وہ رکا۔ یہ ایسی جگہ تھی جہاں سے سمندر کی لہروں کا شور سنائی دیتا تھا۔ سمندر جو انسان کے دل جیسا ہوتا ہے، کبھی پرسکون، کبھی اضطراب سے ٹھاٹھے مارتا، ہر پل بدلتا۔ وہ مین روڈ سے اتر کر ساحل تک آ گیا۔ ساحل کا یہ حصہ سنسان پڑا تھا۔ اوپر پورا چاند خاموشی سے بادلوں کے بیچ نیم دراز گویا ٹیک لگا کر بیٹھا، نیچے بہتے سمندر کو کھینچ رہا تھا۔ ٹھاٹھے مارتا شور، چینختی چنگھاڑتی، کہیں کہیں فٹ بلند ہوتی لہریں اور پھر واپس پسپا ہوتا پانی۔ وہ ایک طرف آ گیا جہاں چٹانیں اور پتھر سے پڑے تھے۔ بیگ اتار کر نیچے رکھا اور ٹیک لگا کر وہیں بیٹھ گیا۔ ٹھنڈ بھی تھی، اوپر سے پورا جسم نمی کا شکار ہونے لگا تھا۔ اس نے سر پتھر سے ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ اور نیند تو سولی پہ بھی آ ہی جاتی ہے۔ وہ سولی سے گزر کر آیا تھا، سو دھیرے دھیرے اس کا جسم ڈھیلا پڑتا گیا، ذہن نیند میں ڈوبتا گیا۔ اس کی آنکھ جانے کس آواز سے کھلی تھی۔ ایک دم وہ ہڑبڑا کر اٹھا، اپنے ہاتھوں کو دیکھا، بیگ کو دیکھا، سب ٹھیک تھا، مگر اس نے چہرہ اٹھایا، ایک چیز غلط تھی۔ سورج نکل آیا تھا سامنے افق پہ، سنہری تھال اتنا چمکیلا آگ برسا رہا تھا کہ سعدی کی آنکھیں چندھیا گئی۔ اس نے فوراً چہرہ ہاتھوں میں گرا لیا۔ صبح روشن تھی اور ٹریفک پیچھے سڑک پہ رواں دواں تھی، رش، لوگ، آوازیں۔ اس نے ہر چیز کے لیے خود کو تیار کیا تھا سوائے ایک کے، سورج، جو اس نے 8 ماہ سے نہیں دیکھا تھا۔ 21 مئی سے 21 جنوری، پورے 8 ماہ۔ سعدی بدحواسی سے اٹھا، بیگ اٹھایا اور سڑک کی طرف بھاگا۔ سورج اس کی پشت پہ آگ برسا رہا تھا، گویا پیچھا کر رہا اور وہ خوف زدہ سا آگے بھاگتا جا رہا تھا۔ ہاتھ پیر عجیب سے سنسنی کا شکار تھے، سردی میں بھی پسینے آ رہے تھے۔ وہ رکا نہیں، ہر طرف روشنی تھی، تیز روشنی، یوں جیسے ساری دنیا کے پردے ہٹ گئے ہوں گے، عیاں ہو گیا وہ سب۔ وہ دوڑتا گیا، سڑک کنارے، گلیوں میں وہ تیز تیز بھاگتا گیا۔ اس سارے میں ایک بھی جگہ نہیں نظر آئی جہاں وہ رک سکے، جہاں وہ رکنے کا سوچے ہی۔ جو کنی مگر خوف زدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھ کر چلتا، وہ ایک جگہ بالآخر رک گیا۔ یہ ایک پرانا کارخانہ تھا جو بند پڑا تھا۔ اس کھنڈر کو نشئی لوگ اپنے قیام کے لیے استعمال کرتے تھے۔ وہ بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا اور آگے بڑھتا گیا، یہاں تک کہ ایک بالکل اندرونی کمرے میں آ رکا جہاں سورج کی روشنی نہ پہنچتی تھی۔ گندا، میلا، کاٹ کباڑ سے بھرا کمرہ، کچھ بھی برا نہیں لگا اسے، بس ہانپتا ہوا وہ جلدی سے نیچے ایک کونے میں بیٹھ گیا، بالکل سکڑ سمٹ کر، خوف زدہ نگاہیں دروازے پہ جمائے۔ خاور کی پستول ہاتھ میں رکھ لی، کوئی آئے اور وہ اسے چلا دے۔ سعدی اگلے کئی گھنٹے اسی طرح بیٹھا رہا، جسم اکڑ گیا، پستول اب بھی ہاتھ میں تھی، چہرے پہ پسینہ تھا، ہر آہٹ پہ وہ چونک کر سیدھا ہوتا، پستول تان لیتا، مگر وہ ہوا کا کوئی کھٹکا ہوتا یا نیچے بیٹھے نشئیوں کی آوازیں۔ کولمبو بالکل کراچی جیسا تھا، وہی ماحول، وہی آدھے صاف ستھرے پوش علاقے اور باقی اس کے برعکس۔ سبز بیلوں سے ڈھکے بنگلے کا دروازہ کھلا تھا، اندر اٹھا پٹخ کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ فارس نے کار سے نکلتے ہوئے سیل فون کو کان سے لگایا اور آستین کا خون آلود حصہ اندر کو موڑ لیا۔ آنکھیں چندھیا کر دور سنہرے آسمان پہ جمائے وہ گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑا، دوسری طرف جاتی گھنٹی سن رہا تھا۔ ہاں فارس، ہاشم کا مصروف سا لہجہ سنائی دیا۔ آفس میں ہو؟ آ جاؤں؟ کان کی لو مسلتے ہوئے اس نے سادگی سے پوچھا۔ میں کولمبو میں ہوں، کہو کیا ہوا؟ اوہ، تم سے کام تھا، خیر تم آؤ تو بات کرتے ہیں۔ وہ گویا فون رکھنے لگا۔ میرے آئے بغیر میری ایک کال پہ بھی یہاں 100 کام ہو جاتے ہیں، تم بولو۔ ہاشم محتاط انداز میں غور سے سن رہا تھا، اپنے سوٹ کے صوفے پہ بیٹھا، گرے سوٹ میں ملبوس، ٹانگ پہ ٹانگ جمائے وہ پوری طرح تیار تھا۔ اگر سعدی یوسف نے اسے فون کیا ہو تو؟ تم نے ایک دفعہ پیشکش کی تھی کہ اگر مجھے نوکری چاہیے تو تم میرے پاس کام کرنا چاہتے ہو؟ نہیں، تمہارا زیادہ احسان نہیں لینا چاہتا، اکھڑ انداز میں بولا، مگر کراچی میں جو تمہارا دوست ہے ادریس الطاف،
सुना है उसको सिक्योरिटी में किसी आदमी की ज़रूरत है। अगर तुम उससे बात कर लो तो मैं उसके पास चला जाता हूँ। तुम कराची जाना चाहते हो जॉब के लिए? हाशिम को उसके लहजे में कुछ भी गैर मामूली न लगा था। वो आम अंदाज में बात कर रहा था। फिर और क्या करूँ? अच्छा, हाशिम ने सोचने के लिए वक्फा लिया। अगर नहीं कर सकते तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारा एहसान ना ही लूँ तो बेहतर है, वो तल्खी से बोला। हाशिम ने गहरी सांस ली। फारिस, अभी ऐसा कोई काम नहीं बना जो मैं ना कर सकूं। तुम समझो काम हो गया। ज़रा ठहरा और मुस्कुराया। मुझे खुशी हुई कि तुमने मुझे काम कहा। मुझे खुशी नहीं हुई, मजबूरी ना होती तो ना कहता। मेरे बीवी का, वो कहते कहते रुक गया। हाशिम ने अब्रू उठाया। क्या उसकी सेहत का कोई मसला है? तुम बेफिक्र रहो, हमारी कंपनी उसके बिल्स पे करती रहेगी, डैड की ख्वाहिश के मुताबिक। वो मेरी बीवी है हाशिम, उसके बिल्स मैं खुद पे करना चाहता हूँ। तुम मदरीस इल्ताफ़ से बात करो, मैं कल से ही काम पे लगने को तैयार हूँ। उसके लहजे में हाशिम कारदार ने बेचैनी महसूस की थी। वो मुतमईन हो गया था। वो लोग अपने मसलों में उलझे थे। शायद जुमर की सेहत फिर से ख़राब होने लगी थी। उसे अफसोस हुआ, मगर अब उसके बिल्स तो दे रहा था वो, और क्या करता। सादी ने उनको कॉल नहीं की, उसकी तशफ़ी हो गई थी। फ़ोन रखते ही उसने अदरीस को कॉल मिलाई। अलग सलाक के बाद वो मुद्दे पे आया। फारिस गाजी मेरा कज़न है, वो तुम्हारे पास आएगा और तुम उसको रख लोगे, चाहे तुम्हें ज़रूरत हो या नहीं। और फिर तुम उस पर नज़र रखोगे, वो क्या करता है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, पल पल की रिपोर्ट चाहिए मुझे। सख्त लहजे में वो दूसरी तरफ किसी को समझा रहा था। फ़ोन बंद करके फारिस घर के अंदर दाखिल हुआ तो मसरूफ़ियत सी हर सू बिखरी थी। नुदरत किचन से आवाज़ें दे रही थी, हनीन लाउंज के शेल्फ जोड़ रही थी, जुमर कोने में खड़ी इस्त्री स्टैंड पे कपड़े प्रेस कर रही थी। यकीनन पिछली रात वो दोनों कहाँ रहे, वो उनको मुतमईन कर चुकी थी। फारिस ज़रा सा खनखारा। बड़े अब्बा ने अपने दवाइयों के बॉक्स से चेहरा उठाकर उसे देखा। ऐनक के पीछे से गौर से वो सामने सोफे पे आ बैठा। बारी बारी सबको देखा। जुमर ने सिर्फ उसे देखकर अबरू उठाए। डॉक्टर से मिल आए? फारिस ने सर को खम देकर इशारा किया। हाँ, सब ठीक है। फिर किचन से आती नुदरत की तरफ मतवज्जे हुआ। मुझे जॉब मिल गई है। सब रुककर उसे देखने लगे। नुदरत के चेहरे पे खुशी उतरी, उसके करीब आकर बैठी। अल्लाह का शुक्र है, ये तो बहुत अच्छा हुआ। कहाँ मिली है? कराची। मुझे कल से ज्वाइन करना है। सुमर के हाथ पे इस्त्री लगी थी। उसने जलने वाली जगह लबों में दबा ली। नुदरत की रंगत फीकी पड़ी। हनीन भी फौरन उस तरफ घूमी। आप हमें छोड़कर चले जाएंगे मामू? बहुएं इकट्ठी करके बोलती। वो परेशान और खफा दोनों थी। थोड़े अरसे की बात है, फिर कोशिश करूँगा, इधर ही पोस्टिंग करवा लो। हारिस, इतनी दूर जाने की क्या ज़रूरत है? नुदरत उसके घुटने पे हाथ रख के परेशान सी कहने लगी। तो क्या हो गया नुदरत, लोग नौकरी के लिए दूसरे मुल्कों में भी जाते हैं, कोई अनोखी बात नहीं है इसमें। उसको यूँ फिक्रमंद ना करो, सुकून से जॉब पे जाने दो। और ख़बरदार, जो तुमने यहाँ रोना डाला। बड़े अब्बा ने आखिरी फिक्रा हना को देखकर कहा था। हनी ने पहले फारिस को देखा, जो खामोशी से गर्दन उठाए उसे देख रहा था। फिर जुमर को, जो सर झुकाए बहुत सुस्त रवि से कपड़े इस्त्री कर रही थी, और फिर पैर पटक कर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। उसे यकीन था फारिस उसके पीछे आएगा, उसे मनाएगा, मगर वो नहीं आया। हनीन अपने कमरे के दरवाजे के साथ लगी ज़मीन पे बैठी, खामोशी से सर घुटनों में दिए रोने लग गई। वो उन्हें छोड़कर जा रहा है, उसे पता था। पहले अब्बू, फिर वारिस, फिर सादी, उनके सारे मर्द उनको छोड़कर चले जाते थे। क्यों? आखिर क्यों? दोपहर के खाने के बाद जब जुमर अपने कमरे में दाखिल हुई, वो सामने खड़ा नज़र आया। एक छोटा बैग बेड पे खुला पड़ा था और वो सर झुकाए खड़ा उसमें सामान रख रहा था। जुमर उसके सामने आ खड़ी हुई और सीने पे बाजू लपेटे उसे देखा। बस देखे गई। ये अचानक से जॉब किसने लगवा कर दी? वो मशकूक थी। जहन में हारून अबीद का नाम गर्दिश कर रहा था। हाशिम ने, संजीदगी से कहते ही उसने जिप बंद की। जुमर का मुंह खुल गया। हाशिम, तुम हाशिम के कहने पे शहर छोड़ रहे हो, हम सबको छोड़ रहे हो, तुम उस पर कैसे एतबार कर सकते हो? फारिस ने आंखें उठाकर उसे देखा। हाशिम मेरा कज़न है। फिर आंखों की पुतलियां सुकेड़ी। क्यों? क्या उसके बारे में कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानता? जुमर ने कंधे झटके। मुझे क्या पता, मैं तो इसलिए कह रही थी कि कल तक तुम्हारा नापसंदीदा कज़न आज तुम्हारा BFF कैसे बन गया? खैर, तुम्हारी मर्ज़ी, जो भी करो। वो आंखों में ढेरों खफगी लिए एक मलामती नज़र उस पर डालकर मुड़ी। तभी सिंगार मेज़ पे रखा फारिस का मोबाइल बजने लगा। जुमर करीब खड़ी थी, गर्दन झुका कर देखा। आबदार कॉलिंग। उसका हलक तक कड़वा हो गया। सिर्फ आबदार? तो अब तुम उसके साथ फर्स्ट नेम टर्म्स पे हो?
मुड़ कर एक तेज़ नज़र उस पर डाली। वो खामोशी से आगे आया और फ़ोन उठाकर उसे साइलेंट करके जेब में डाल लिया। मैं चली जाती हूँ कमरे से, तुम तसल्ली से उससे बात कर लो। वो तो मैं तुम्हारे जाने के बाद वैसे भी कर लूँगा। वो उसको देखकर मुस्कुराकर बोला। जाहिर है जेल में ये सब तो सीखा होगा तुमने, वो जबरन मुस्कुराकर बोली थी। फारिस ने ज़रा उसकी तरफ झुककर मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखा। तुम जल रही हो उससे? मैं? सुमन ने बेयकीनी से उसे देखा। और उस प्लास्टिक की गुड़िया से जलूंगी? हाँ, उसने सर झटका। जलने के लिए सामने वाला आपसे बेहतर ना हो तो कम अज़ कम आपके मुकाबले का तो होना चाहिए। खूबसूरत तो खैर वो बहुत है, और उसकी सबसे अच्छी बात पता है क्या है? उसके मज़ीद करीब झुककर सादगी से बोला। उसके बालों का रंग नेचुरल सुर्ख है। वो खूबसूरत लगने के लिए मसनूई डाई नहीं लगाती। सुमन ने बामुश्किल अपने भड़कते जज्बात पे काबू पाया था। तो तुम सारा वक्त फ़ोन पे उससे उसके बालों का रंग डिस्कस करते हो? नहीं, और भी बहुत कुछ करता हूँ, काम की सारी बातें। उसने बहुत कुछ किया है मेरे लिए। एक्चुअली मुझे वो अपनी वर्क वाइफ लगती है। इससे ज़्यादा जुमर यूसुफ उस आदमी को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसे परे धकेला और ख़ुद दरवाजे की तरफ बढ़ी। अच्छा सॉरी, मैं मजाक कर रहा था, बात तो सुनो। फारिस ने उसे रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ा, मगर जुमर ने तेज़ी से अपना हाथ वापस खींचा। तुम ना मुझसे दूर ही रहो, वरना। अगले ही पल वो मुंजमद हो गई। फारिस ने जिस हाथ से उसकी कलाई पकड़ रखी थी, उसके आस्तीन पे खून के धब्बे लगे नजर आ रहे थे। ये खून कैसा है? उसने चौंक कर फारिस को देखा। वो जो मुस्कुराकर कुछ कहने लगा था, नजरें अपनी आस्तीन तक गई। चेहरे की रंगत बदली, फौरन से उसकी कलाई छोड़कर हाथ पीछे कर लिया। ये शायद कान से आ रहा था। उसने साथ ही 2 उंगलियां कान के पीछे लगाकर देखी। क्यों? उसने अचंभे से उसे देखा। ठहरो, मुझे देखने दो। अब ठीक है, शायद कोई ज़ख्म वगैरह था। मगर वो आगे आने लगी तो वो बोला। फ़िक्र मत करो, आबदार एक बहुत अच्छे ENT स्पेशलिस्ट को जानती है, मैं उसे दिखा दूंगा। और वो जो फिक्रमंदी से आगे को हुई थी, उस नाम पे रुकी, माथे पे बल पड़े। हाँ, उसे ही दिखाओ। और बुरे मूड के साथ बाहर निकल गई। फारिस ने बंद दरवाजे को देखते हुए तवील सांस ली और फिर स्वेटर की आस्तीन दोबारा से मोड़ ली और बेड के किनारे आ बैठा। सर दोनों हाथों में गिराए उसने बंद आंखों को मसला। जुमर और हनीन दोनों उसे बहुत अजीज़ थी। वो उन दोनों को हर्ट नहीं करना चाहता था, मगर हकीकत के तेज़ चमकते सूरज में खड़े होने का वक्त अभी नहीं आया था। बस कुछ दिन और। स्टिपनी, आज मिल सकते हो? चंद मिनट बाद वो फ़ोन पे कह रहा था। अहमद शफ़ी ने फारिस का फ़ोन रखा और नज़र उठाकर सामने नस्ब स्क्रीन्स को देखा, जिन पे एक ऑफिस की मुख्तलिफ फुटेजेस चल रही थी। अहमद इस वक्त कंट्रोल रूम में खड़ा था और उसके चेहरे पे संजीदगी छाई थी। बस यकटिक पथरीली आंखों से उन फुटेजेस को देख रहा था। जहन में वो फ़ोन कॉल गूंज रही थी जो चंद घंटे पहले उसे मौसूल हुई थी। अहमद शफ़ी, वो औरत कह रही थी जो सफ़ेद शॉल में न्यू ईयर पार्टी में उसे नज़र आई थी और जो चित्राल के एक बाअसर सियासी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। आज सुबह जब मेरे ऑफिस की फुटेजेस लीक हुई तो मेरे सिक्योरिटी स्टाफ ने फ़ौरन से भागकर दौड़ शुरू कर दी कि मालूम करें किस IP एड्रेस, किस सर्विस, किस जगह से इनको लीक किया गया है। बैक ट्रेसिंग और पता नहीं किस किस काम में लगे हैं वो। लेकिन मैंने सिर्फ एक बात सोची कि इस सब का फ़ायदा किसको होगा। अगर इस बात का जवाब हो तो इंसान को किसी सुराग रसानी की ज़रूरत नहीं रहती। ज़रा तवक्कुफ़ करके वो बोली। सांप को मारते वक्त उसका सर कुचला जाता है, क्योंकि कदीम दास्तानों में आता है कि उसकी आंखों में अपने कातिल की तस्वीर अक्स बंद हो जाती है, और मेरी आंखों में अहमद शफ़ी, तुम्हारी और तुम्हारी मालकन की तस्वीर नक्श हो गई है। अहमद ने रिमोट उठाकर स्क्रीन्स को ऑफ किया और मोबाइल और चाबी उठाता बाहर निकल गया। उसका ज़हन इस वक्त शदीद दबाव का शिकार था। कोलंबो के उस पुरतइश होटल के तहखाने में उस वक्त शदीद तनाव छाया था। हाशिम कारदार टांग पे टांग जमाए बैठा मोबाइल के बटन दबा रहा था। नेवी ब्लू सूट, स्ट्रैप्स वाली टाई, डायमंड कफलिंग्स पहने, बाल जेल से पीछे को जमाए वो अपनी सारी शान व शौकत और जाहो जलाल से वहाँ बैठा था। गोया पिछली रात उसके कैदियों का निकल जाना उसके लिए परेशानी का बाइस था ही नहीं। सामने हाथ बांधे खड़े हुए लोगों की तादाद काफ़ी ज़्यादा थी। फसी भी पहुंच चुका था और सख्त मुस्तरिफ दिखाई देता था। हेड शेफ़ तहम्मुल से बता रहा था कि फरारियों ने ऑर्डर पे तैयार किया, केक कैसे फ्रिज से गायब किया, और ये कि उनके साथ यकीनन अंदर से कोई मिला तो हुआ था। हेड शेफ़, फसी रईस, सब अपनी अपनी थ्योरीज पेश कर रहे थे। बार बार खामोश होकर हाशिम को देखते। सर, फसी से मज़ीद बर्दाश्त नहीं हुआ तो पुकार बैठा। हाशिम चंद मिनट मज़ीद बटन दबाता रहा, फिर बलाखिर सर उठाया और मुस्कुराकर उन सबको देखा। सन त्सू, कदीम चीन का एक जर्नैल
اور فلسفی تھا۔ اس نے ایک مشہور زمانہ کتاب لکھی تھی، دی آرٹ آف وار۔ موبائل میز پہ ڈال کر وہ مسکرا کر گویا ہوا۔ اس کتاب میں جب وہ یہ بات کہتا ہے کہ جنگ کے 2 طریقے ہیں، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ، لیکن ان دونوں کا ملاپ بہترین نتائج سامنے لاتا ہے، تو ساتھ وہ مثال دیتے ہوئے لکھتا ہے کہ وہ اٹھ کھڑا ہوا، سامنے کھڑے افراد کی کمریں اور گردنیں مزید سیدھے ہوئی کہ میوزیکل نوٹس 5 سے زیادہ نہیں ہوتے، لیکن ان کا ملاپ لامحدود دنیں بنا دیتا ہے۔ قطار میں کپڑے کھڑے افراد کے ساتھ سے گزرتا ہوا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ کہہ رہا تھا، وہ کہتا ہے کہ پرائمری کلرز 5 سے زیادہ نہیں ہوتے، نیلا، سرخ، زرد، سفید اور سیاہ، لیکن ان کا کمبینیشن لامحدود رنگ بنا سکتا ہے۔ سب توجہ سے اسے سنے گئے۔ کمرے میں غیر معمول سناٹا تھا، اور وہ کہتا ہے کہ بنیادی ذائقے 5 سے زیادہ نہیں ہیں، کھٹا، تیکھا، نمکین، میٹھا اور کڑوا، مگر ان کا ملاپ لامحدود ذائقے بنا دیتا ہے۔ ہاشم نے رک کر گہری سانس لی۔ ہر چیز بہت پرفیکٹ تھی، منصوبہ بندی، اس پہ عمل پیرا ہونے کا انداز، سب شاندار تھا۔ میں متاثر ہوا ہوں، لیکن سر کو نفی میں ہلاتے ہوئے وہ چند قدم مزید آگے آیا۔ سب سانس روکے اسے دیکھ رہے تھے۔ لیکن ان 5 ذائقوں میں سے ایک ایسا بھی ہے جو میری بیٹی کو نہیں پسند، نٹس کا نمکین ذائقہ۔ اس ہوٹل میں جب بھی یہ کیک بنایا جاتا ہے، وہ بلو بیری کیک جو سادی کل میری بیٹی کے لیے لایا تھا، اس میں ہیڈ شیف نٹس ڈالتا ہے، لیکن پچھلے سال جب سونی نے یہ کیک چکھا تھا تو نٹس کے ذائقے پہ اس نے برا منہ بنایا تھا، اور اب میں کیا دیکھتا ہوں کہ یہ کیک جو کسی مہمان کے آرڈر پہ تیار کیا گیا تھا اور جو بظاہر سادی اور خاور نے چوری کیا تھا، اس کیک میں وہ ہیڈ شیف کے سامنے آ کھڑا ہوا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کیک میں نٹس نہیں تھے۔ شیف کا رنگ سفید پڑا۔ ادھر کمرے میں سب چونکے تھے۔ دوسرے ہی لمحے فصیح اس پہ جھپٹا اور اسے نیچے گرایا۔ 2 گارڈز بھی اس پہ پل پڑے اور چند ہی لمحوں میں وہ اس کے ہاتھ پیچھے کو باندھ کر اسے قابو کر چکے تھے۔ وہ نفی میں سر ہلاتا کہہ رہا تھا، سر آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں ہاشم نے اسی پرسکون چہرے کے ساتھ نفی میں سر ہلایا اور ایک پنجے کے بل زمین پہ بیٹھا۔ جانتے ہو مسئلہ کیا ہے؟ میرے اور تمہارے جیسے لوگ دوسروں کے ساتھ مخلص ہوں یا نہ ہوں، ہم اپنے کام کے ساتھ بے حد مخلص ہوتے ہیں، اس کو پرفیکشن کے آخری لیول پہ کرتے ہیں۔ اور ایک بہترین شیف کی انا یہ کہتی ہے کہ جس کے لیے کیک بناؤ اس کو وہ پسند آنا چاہیے۔ کالر سے نادیدہ گرد جھاڑ کر وہ اٹھا اور بے تاثر سخت نگاہوں سے فصیح کو دیکھا۔ اس کی چمڑی ادھیڑ دو فصیح، یہ جو کچھ جانتا ہے اس سے گلواؤ، زندہ یا مردہ، مجھے ان دونوں کو واپس اس جیل میں دیکھنا ہے۔ پھر ایک قہر آلود نظر اس شیف پہ ڈالی جس کو وہ زنجیر پا کر چکے تھے اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ فوڈلی ایور آفٹر ریسٹورنٹ میں اس شام ہلکی پھلکی گہما گہمی تھی۔ سلک شرٹ اور ڈنر جیکٹ میں ملبوس احمد شفیع اندر داخل ہوا۔ شناسائی سے کاؤنٹر والے لڑکے کو ہاتھ ہلایا اور سیدھا سینے اوپر چڑھتا گیا۔ اس کا چہرہ سنجیدہ اور بے تاثر تھا۔ بلائی ہال کا دروازہ کھولا تو دیکھا وہاں صرف فارس غازی کھڑا تھا، گرے سویٹر میں ملبوس، سینے پہ بازو لپیٹے۔ وہ احمد کی طرف پشت کیے شیشے کی دیوار سے باہر دیکھ رہا تھا۔ احمد نے دروازہ بند کیا تو فارس اس کی طرف گھوما، پھر چہرے پہ سنجیدگی لیے تیکھی نظریں اس پہ جمائے وہ چند قدم آگے بڑھا۔ کیا حال ہے غازی؟ بلایا اور کام سے تھا، مگر نیوز میں کچھ دیکھا ہے میں نے، اسٹیپنی وہ تیز لہجے میں بولا، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کاردارز کا ہاتھ ہے، مگر کاردارز کا دایاں ہاتھ تو آج کل تم ہو، ہے نا؟ احمد نے بہت ضبط سے اسے دیکھا۔ کنسلٹنٹ کلائنٹ پریویلیج کے تحت میں اس بات کا جواب نہیں دے سکتا۔ اور اس بیہودہ فکرے کا مطلب دوسرے لفظوں میں ہاں ہوتا ہے؟ ہاں ہو یا نہ، تم کیوں جاننا چاہتے ہو؟ کیا مطلب میں کیوں جاننا چاہتا ہوں؟ فارس کی آنکھوں میں غصہ اور تعجب دونوں اود آئے۔ منع کیا تھا تمہیں، کاردارز کی غلامی مت کرو، وہ تم سے ایسے ہی کام کروائیں گے۔ ایک بے قصور عورت کو رسوا کر کے کیا ملے گا تمہیں؟ کرمنل بنتے جا رہے ہو تم۔ احمد لب بھینچے خاموش رہا۔ وہ دونوں چند قدم دور آمنے سامنے کھڑے تھے۔ اپنا استعفیٰ لکھو اور اپنی مالکن کے منہ پہ مار کرا آج ہی اسٹیپنی، تم یہ جاب چھوڑ رہے ہو اور میں تمہارے منہ سے نہ نہیں سنوں گا۔ جہاں تک مجھے یاد ہے میں تم سے آرڈر نہیں لیتا فارس غازی۔ اس کا لہجہ اجنبی اور روکھا تھا۔ فارس کے ابرو مزید تن گئے، پیشانی کے بلوں میں اضافہ ہوا، 2 قدم مزید قریب آیا۔
اور جہاں تک مجھے یاد ہے میں تمہارا دوست ہوں اور تمہیں ایسا انسان نہیں بننے دینا چاہتا جس کو میں پہچانوں بھی نہ. پہچانتا تو میں بھی نہیں ہوں اب تمہیں. احمد اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ٹھنڈے لہجے میں بولا تھا. لمحے بھر کو فارس کا سانس تھم گیا. کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہی کہ تم خود کیا ہو؟ احمد کی آواز بلند ہونے لگی. میں جو کچھ کر رہا ہوں اپنے سروائیول کے لیے کر رہا ہوں. میں قانون توڑوں اپنی گردن آزاد رکھنے کے لیے تو وہ غلط، لیکن عظیم فارس غازی وہی کام کرے تو وہ صحیح. کیوں غازی؟ کیا تم وہ انسان رہے ہو جو مجھے پہلی دفعہ ملے تھے؟ تب تم نمازیں پڑھتے تھے، اب تم ایک ایتھیسٹ بن چکے ہو. کیا ایسا نہیں ہے؟ کیا تم نے ڈاکٹر ایمن کے اسپتال میں آگ نہیں لگائی تھی؟ کیا وہ جرم نہیں تھا؟ کیا تم انتقام کے نام پہ لوگوں سے جھوٹ نہیں بولتے؟ تم دھوکہ نہیں دیتے؟ کیا معلوم تم نے وہ تینوں قتل بھی کیے ہوں؟ تم کرو تو سب ٹھیک، جب جسٹیفائڈ کاردارز وہی کام کریں. احمد شفیع لوگوں کے ویڈیو اسکینڈل لیک کرے تو وہ غلط. تم ایک ہی سانس میں مجھے کافر، دھوکے باز، جھوٹا اور قاتل کہہ رہے ہو. فارس سرخ آنکھوں سے گھر آیا. یہ مت بھولو کہ میرا خاندان تباہ ہوا تھا. میں جو بھی کرتا ہوں ان لوگوں کے ہاتھ روکنے کے لیے کرتا ہوں تاکہ وہ ہمیں مزید تباہ نہ کر سکیں. دو غلط مل کر ایک صحیح نہیں بناتے فارس غازی. احمد نے زور سے میز پہ ہاتھ مارا. وہ دونوں آمنے سامنے سرخ چہروں کے ساتھ کھڑے تھے اور اتنی سردی میں بھی ہال میں شدید گرم سا تناؤ در آیا تھا. اسی طرح کاردارز کے پاس بھی اپنے غلط کاموں کی توجیہات ہوتی ہیں. فارس انگارہ آنکھوں سے اسے دیکھے گیا. یہ میرا سروائیول ہے، یہ میرا سیلف ڈیفینس ہے غازی. اور اگر تمہارے لیے یہ درست ہے تو غلط یہ میرے لیے بھی نہیں ہے. اگر تمہیں یہ دونوں چیزیں ایک جیسی لگتی ہیں اور تم ان دونوں میں فرق نہیں کر سکتے تو میں تمہیں کبھی نہیں سمجھا سکتا. تم مجھے سمجھانے کی کوشش نہ کرو تو بہتر ہے. میں اپنی بقا کے لیے لڑنا سیکھ چکا ہوں، اس لیے میرے معاملوں سے دور رہو غازی. ایک قہر آلود نظر اس پہ ڈالتا وہ تیزی سے مڑا اور باہر نکل گیا. پیچھے لمبے لمبے سانس لے کر خود کو قابو کرتا فارس تنہا کھڑا رہ گیا. وہ رات کولمبو پہ بھی اتر آئی تھی. وہ ابھی تک نہیں سویا تھا، یوں ہی بیٹھا رہا حتیٰ کہ رات بھی آدھی بیت گئی. شہر خاموشی میں ڈوبتا گیا. تب وہ اٹھا اور بیگ کندھے سے لگائے باہر نکلا. سڑک سنسان تھی. وہ چوکنا سا آگے بڑھتا گیا، بار بار گردن موڑ کر پیچھے دیکھتا. چند منٹ بعد وہ ایک ویران گلی میں آگے بڑھتا جا رہا تھا جب دائیں طرف ایک بند بیکری کا بینر دیکھا. وہ انگریزی میں لکھا تھا مسٹر بیکر. سعدی نے ادھر ادھر دیکھا، وہاں کوئی نہ تھا. وہ تیزی سے بیکری کے دروازے تک آیا. اس کا لاک عام سا تھا مگر کھولنے کے لیے کوئی تار، کوئی پن، کوئی بھی چیز دستیاب نہ تھی. اس نے پستول نکالا جس کے اوپر سائلنسر فٹ تھا اور لاک کی طرف رخ کر کے ٹریگر دبایا. پستول سے آواز نہ آئی مگر اس نے زور کا جھٹکا کھایا. وہ پورے کا پورا ہل کر رہ گیا. دل تک کام کیا مگر خیر. اب دروازے کو ٹھوکر ماری تو وہ کھل گیا. اندر بیکری سنسان، تاریخ پڑی تھی اس اسٹریٹ کی بہت سی دکانوں کی طرح. یہ درمیانے درجے کی بیکری تھی. اس نے لائٹ جلائی تو کمرہ روشن ہوا. وہ گھوم کر کاؤنٹر کے پیچھے آیا اور شو کیس کے اندر جھانکا. کیکس، پیسٹریز، براؤنیز، اس سے آگے اس نے نہیں دیکھا. وہ 2 دن کا بھوکا تھا. اس نے بیگ پرے رکھا اور ایک بڑا سا کیک باہر نکالا. ارد گرد کسی چمچ کی تلاش میں نظر دوڑائی. کچھ خاص نظر نہ آیا تو وہ ہاتھوں سے شروع ہو گیا. وحشت سے دیوانہ وار وہ تیز تیز کھاتا جا رہا تھا، ساتھ بار بار دروازے کو بھی دیکھتا. حنین کی فینسٹی تھی کہ کبھی وہ کسی بیکری میں بند ہو جائے اور پھر مزے مزے کی چیزیں بلا روک ٹوک کھاتی جائے. اس کی خواہش کس کے نصیب میں لکھی تھی؟ ایک دم سے اسے کسی آہٹ کا احساس ہوا. وہ برق روی سے پیچھے کو گھوما اور پستول والا ہاتھ تان لیا. دوسرے بازو کی آستین سے دیوار پہ لگی کریم لگڑی. بیکری کے اندرونی دروازے پہ ایک آدمی شب خوابی کے لباس میں کھڑا تھا. اس کے پستول تاننے پہ اس نے ہاتھ اٹھا دیے. ریلیکس ریلیکس، وہ اسے تسلی دینے کے انداز میں کہنے لگا. سادی سرخ انگارہ آنکھیں اس پہ جمائے پستول تانے رہا. مجھے مت مارنا، تم کھا لو جتنا کھانا ہے، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا. وہ چوکھٹ میں ہاتھ اٹھائے کھڑا کہہ رہا تھا. سادی اسی طرح پستول اس پہ تانے اسے گھورتا رہا. اس فریج میں صبح کے پیزا رکھے ہیں، مائکرو ویو میں گرم کر لو ان کو. بچے اور ساتھ لے جاؤ، میرا دل اتنا چھوٹا نہیں، لے جاؤ. وہ ہاتھ اٹھائے نرمی سے کہتا 2 قدم مزید آگے بڑھا. سادی نے آہستہ سے پستول والا ہاتھ نیچے کیا. میں بغیر پیسوں کے کچھ نہیں لوں گا. 1.5 دن بعد وہ پہلی دفعہ بولا تو احساس ہوا کہ آواز پھٹی پھٹی سی تھی. کوئی بات نہیں، تم جو لے جانا چاہتے ہو لے جاؤ. تم برے انسان نہیں ہو، میں دیکھ سکتا ہوں. تم صرف بھوکے ہو. وہ ہمدردی سے بولا. سادی نے اسپات میں سر ہلایا اور سر جھکا کر شو کیس میں رکھی براؤنیز کو دیکھا. مجھے یہ 1 ڈبے میں ڈال دو جلدی. بیکر
ہاتھ گرا کر تیزی سے آگے آیا، ایک ڈبے کا گتا اٹھایا، اس کے اطراف کو موڑ کر اس کو چوکور ڈبے کی شکل دی، پھر سعدی کے ساتھ آ کھڑا ہوا اور جیسے ہی وہ براؤنیز نکالنے کے لیے جھکا، سعدی یوسف نے کوہنی اس کی گردن کی پشت پہ ماری اور اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا، وہ بیکر کی گردن کو اپنے بازو کے نرگھے میں لے کر اس کی مخصوص رگ کو دباتا گیا۔ تم نے پہلا فقرہ ہی مجھ سے انگریزی میں بولا، سنہالی کیوں نہیں بولی؟ ہاں، نیم روشن کمرے میں پہلی دفعہ مجھے دیکھتے ہی تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں انگریزی سمجھنے والا فارنر ہوں؟ ہاں، بیکر ہاتھ پاؤں مارتا رہا مگر منہ سے آواز تک نہ نکلی، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو کر ڈہ گیا۔ سعدی نے جلدی سے ٹیشو اٹھا کر اپنے کریم والے ہاتھ صاف کیے، پھر جھک کر اس کی جیب تھپتھپائی، اندر سے موبائل نکالا۔ نیا پیغام آیا ہوا تھا۔ کسی نے ٹوٹی پھوٹی سنالی کے باوجود بیکر کا پیغام اور جوابی پیغام سمجھ لیا، اپنے کسی جاننے والے کو پوسٹر والے لڑکے کی اپنی بیکری میں موجودگی کی اطلاع دے رہا تھا۔ کسی احساس کے تحت سعدی اٹھا اور بیکری کی بتیاں جلائی۔ تلاش کی ضرورت ہی نہ پڑی، کیش کاؤنٹر کے اوپر ہی اس کا پوسٹر لگا تھا۔ وہ 100% اس کی شکل تھی، مگر سیاہ رنگ سے کھنچا خاکہ، گنگریالے بال، بھوری آنکھیں، گوری رنگت، اٹھی ہوئی ناک، 90% وہ سعدی ہی تھا۔ اس پوسٹر پہ لکھا تھا کہ وہ تامل ٹائیگرز کا جاسوس ہے۔ تامل ٹائیگرز سری لنکا میں وہی تھے جو پاکستان میں تحریک طالبان ہے۔ فرق اتنا ہے کہ تامل ٹائیگرز 2009 میں مکمل طور پہ پسپا ہو چکے تھے اور وہ تامل تاریخ کو پھر سے اٹھانے کے لیے سرگرم کارکنوں کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ اس کی گرفتاری پہ بھاری انعام رکھا گیا تھا، ساتھ ایک فون نمبر بھی درج تھا۔ ڈیم اٹ! سعدی نے تیزی سے وہ پوسٹر پھاڑ کر اتار دیا۔ اوپر لکھے فون نمبر کے 2 ہندسے دیوار سے لگے رہ گئے۔ پوسٹر بیگ میں ڈال کر وہ تیزی سے باہر نکلا۔ ابھی تک گلی سنسان تھی، اسے پکڑنے آنے والوں کو ابھی پیغام کے مطابق 10 منٹ لگنے تھے۔ مین روڈ سے اس نے ٹک ٹک پکڑا اور اس میں بیٹھ گیا۔ وہ جھک کر بیگ کو خود سے لگا کر نہیں بیٹھا تھا، اب وہ گردن اٹھائے سنجیدہ اور ہوشیار سا بیٹھا تھا۔ رستے میں اس نے 3 رکشے بدلے۔ آدھے گھنٹے بعد وہ اس جگہ سے کافی دور ایک فلیٹ بلڈنگ کی 3ری منزل میں ایک اپارٹمنٹ کا تالا کھول کر اس کے اندر کھڑا تھا۔ پوری عمارت میں صرف یہی فلیٹ یوں لگتا تھا کہ مکینوں سے خالی ہے۔ اس کی بالکنی میں رکھے پودے سوکھ رہے تھے، گویا سارا خاندان جلدی میں گھر سے گیا ہو، کوئی ناگہانی آ گئی ہو اور ابھی تک واپس نہ آ سکا ہو۔ اس نے مختلف الماریاں کھولی، کپڑے دیکھے، جوتے دیکھے، لاؤنج میں پڑا فون بھی دیکھا، مگر اس کو چھوا تک نہیں۔ پھر وہ ایک باتھ روم میں چلا گیا۔ چند منٹ بعد جب وہ باہر نکلا تو بڑی ہوئی شیپ ویسی ہی تھی، البتہ گنگریالے بالوں پہ گویا اس طرح پھیر کر ان کو بہت چھوٹا کر چکا تھا، شاید ناخن سے بھی آدھے رہ گئے ہوں۔ نئی جینز شرٹ میں ملبوس اس نے باہر آ کر بوٹ پہنے اور آئینے میں خود کو دیکھا۔ اب وہ اسکیچ والے سعدی سے کافی مختلف لگ رہا تھا۔ وہ رات سعدی اسی فلیٹ میں رہا۔ ان کا کمپیوٹر اس نے کھول کر پاسورڈ اڑا کر انٹرنیٹ کھولا، اپنا کوئی میل اکاؤنٹ وہ لاگ ان کرنے کی غلطی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے ندرت کی فیس بک آئی ڈی کھولی، یہ کسی زمانے میں امی کو بنا کر دی تھی، بیرون ملک رشتہ داروں کی تصاویر دیکھنے، ان پہ جھوٹی تعریفیں لکھنے اور اپنے ریسٹورنٹ کے پیج پہ لوگوں کے اچھے ریویوز پڑھ کر خوش ہونے کے لیے وہ اسے استعمال کرتی تھی۔ پاسورڈ سعدی کے پاس تھا، اس نے ڈالا اور پھر گویا ایک نئی دنیا کھل گئی۔ وہ ایک کے بعد ایک گھر والے کی آئی ڈی دیکھتا رہا، سب کی ٹائم لائن بھری ہوئی تھی، تصویریں، چیک ان، کون کہاں گیا، کس کی سالگرہ ہوئی، کس نے کس کو ٹیگ کیا، حنین اور زمر کی اکٹھی مسکراتی ہوئی سیلفی، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اتنی خوش، اسامہ کی تصویر، یہ اتنا بڑا، اتنا لمبا، اور پھر فارس کی پروفائل۔ اس میں کچھ خاص نہ تھا، وہ کم ہی لاگ ان کرتا تھا، مگر اوپر اسامہ کی پوسٹ ہوئی تھی، ماموں کراچی نہ جائیں۔ فارس نے کوئی کمنٹ نہ کیا تھا، مگر نیچے حنین اور زمر کے جوابات تھے۔ زمر کہہ رہی تھی کہ وہ فارس کو تنگ نہ کرے، اور حنا نے خفگی سے زمر کو فارس کی سائڈ نہ لینے کا کہا تھا۔ وہ بالکل چپ بیٹھا رہا، سارے حساب الٹے ہو گئے تھے، زندگیاں بدل گئی تھی، وہ بہت پیچھے رہ گیا تھا، وہ سب آگے نکل گئے تھے۔ ان کی زندگیاں کتنی پرسکون اور صاف ستھری تھی۔ فارس جو جیل میں تہجد اور فجر پڑھا کرتا تھا، اب بھی اس کا ایمان ایسا ہی مضبوط تھا، ہر قسم کے کفر سے پاک۔ حنین اس کی بہن جس کی پروفائل پہ فجر کی نماز کے متعلق احادیث لکھی تھی، وہ کتنی سچی سی حنا تھی، ہر طرح کے جھوٹ سے پاک۔ زمر صاف خری نڈر سی زمر جو ہر فریب سے دور تھی، ہر مکر سے صاف پاک تھی، اور وہ خود۔ اس نے سر جھکا کر اپنے ہاتھوں کو دیکھا، وہ ایک قاتل تھا۔ اس نے مڑ کر ایک دفعہ پھر لاؤنج میں پڑے فون کو دیکھا، مگر پھر سر جھٹک کر ارادہ بدل دیا۔
وہ اپنے گھر واپس نہیں جا سکتا تھا۔ وہ ان کی طرح روشن، نیک اور صاف ستھرا نہیں رہا تھا۔ اس کے اندر کے اندھیرے اس کے اپنوں کی ساری روشنی نگل لیں گے۔ یوں سعدی یوسف نے رہائی کے بعد کسی کو کال نہیں کی، اسے کرنی ہی نہیں تھی۔ صبح وہ اس فلیٹ سے باہر نکلا اور کیب لے کر کولمبو فورٹ کے ٹرین اسٹیشن کی طرف آ گیا۔ بالکل کراچی یا لاہور کے جیسا اسٹیشن تھا، مگر ذرا صاف ستھرا زیادہ تھا۔ پہلے وہ اسٹال کی طرف آیا، موٹے فریم کا چشمہ خریدا اور اسے آنکھوں پہ لگایا، پھر پی کیپ ماتھے پہ مزید جھکا کر ٹکٹ ونڈو تک آیا۔ لائن میں تب کھڑا ہوا جب سب سے آخر میں اس نے ایک لڑکی کو کھڑے دیکھا۔ وہ ساتھ کھڑے لڑکے سے بات کر رہی تھی۔ اوہ گاڈ، وہ جیب تھپتھپا کر اونچا سا بولا، میں اپنا سیل فون شاپ پہ چھوڑ آیا۔ وہ دونوں مڑ کر اس کا پریشان چہرہ دیکھنے لگے۔ آپ میرے لیے کینڈی کا ٹکٹ خرید دیں گی پلیز؟ میں سیل فون لے آؤں؟ جلدی جلدی چند نوٹ اسے تھما کر وہ مڑ کر بھاگا۔ لڑکی حیران رہ گئی، مگر لڑکے نے اسے تسلی دی کہ وہ اس کے لیے ٹکٹ لے لیں گے۔ جب اس نے دیکھا کہ ان کی باری آ چکی ہے اور وہ ٹکٹ لے چکے ہیں، تب وہ واپس ان تک آیا اور بہت ہی مایوسی سے بتایا کہ وہ سیل فون کھو چکا ہے۔ انہوں نے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے اس کے بقایا پیسے اور ٹکٹ اسے تھمائے، جنہیں لے کر وہ پھر سے وہاں سے غائب ہو گیا۔ ٹرین کی روانگی تک وہ ایک باتھ روم میں دروازہ بند کر کے کھڑا رہا، اور جیسے ہی وقت قریب آیا وہ باہر نکلا اور ٹرین میں جا سوار ہوا۔ نہ کسی نے اسے دیکھا، نہ کسی نے اسے محسوس کیا۔ وہ ایک کونے کی سیٹ پہ بیٹھ گیا، اور اخبار وہ کسی مسافر نے نہیں چھوا تھا کہ ہر کوئی اپنے اسمارٹ فون کے ساتھ لگا تھا، کچھ چہرے کے سامنے پھیلایا۔ 2 منٹ بعد ٹرین چل پڑی اور اسے کولمبو سے دور لے گئی، دور، بہت دور۔ ہوٹل کی زیر زمین جیل میں پھنسی سعدی کے کمرہ سجن میں کھڑا تھا اور اس کی چیزیں الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ ساتھ والے کمرے میں 3 افراد اس شیف کو باندھ کر اس کے چہرے پہ کپڑا ڈالے اس پہ بار بار گرم پانی ڈال رہے تھے، اور وہ در سے کراہتا بے ربط الفاظ بولے جا رہا تھا۔ میری پھنسی کے ساتھ کھڑی تھی اور اس کو سعدی کی چیزوں کا معائنہ کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ یہاں سے کچھ بھی نہیں لے کر گیا سوائے ان کاغذات کے جن پہ وہ کچھ لکھا کرتا تھا۔ پھنسی نے ہنکارا بھرا، پھر سر اٹھا کر میری کو دیکھا۔ تم اوپر چلی جاؤ، تم کاردار صاحب کے ساتھ واپس جاؤ گی۔ میری کی آنکھیں نم ہو گئی، مگر میں نے ان کو مایوس کیا ہے۔ میری مخبری کی وجہ سے وہ اس کمرے تک پہنچے اور وہاں سے بھاگے، مگر تمہاری نیت صاف تھی۔ جاؤ، کاردار صاحب اوپر تمہارا انتظار کر رہے ہیں، وہ بے نیازی سے بولا۔ میری آنکھوں کو پوچھتی باہر نکل گئی۔ پھنسی موبائل پہ بٹن دباتا باہر آیا اور لفٹ کی طرف بڑھتے دوسری جانب جاتی گھنٹی سنتا رہا۔ سر، ایک اہم کام ہے، لفٹ میں داخل ہو کر وہ مدھم آواز میں بولا تھا۔ کیا ہوا پھنسی؟ ہارون مصروف لہجے میں بولے تھے۔ شیف ٹوٹ چکا ہے، سب اگل دیا ہے، لیکن زہریلی سرنج کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتا سر۔ وہ متذبذب سا رکا۔ سعدی یوسف کے سامان میں 2 چیزیں مسنگ ہیں، ایک اس کے کاغذ، دوسرا مس آبدار کا پین۔ مس اپنی نوٹ بک اس کے پاس چھوڑ گئی تھی۔ میں وہ لینے لگا تو وہ پین یاد آیا، صرف وہی پین تھا جو سیکیورٹی پوائنٹ پہ چیک نہیں کیا گیا تھا۔ میرا خیال ہے مس آبدار نے اس میں زہر۔ آج تو تم نے میری بیٹی پہ الزام لگا دیا ہے، آئندہ کبھی مت لگانا، وہ ایک دم گرج کر بولے تھے۔ وہ میرا پین تھا اور وہ سعدی نے نہیں رکھا تھا، آپ بھی اسے واپس لے آئی تھی۔ تمہاری یادداشت کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ اپنی ناک کے نیچے سارا خیر رچاتے شیف کو تم پکڑ نہیں سکے اور میری بیٹی پہ الزام لگاتے ہو۔ پھنسی کے ایک دم پسینے چھوٹ گئے، رنگت متغیر ہوئی۔ سوری سر، میرا یہ مطلب، مگر ہارون اس کے سارے خاندان کو مغلظات سے نواز کر اسے گویا اد مویا کر کے فون بند کر چکے تھے۔ وہ اس وقت اپنے آفس میں بیٹھے تھے۔ فون بند کر کے انہوں نے ریموٹ اٹھایا اور دیوار گیر کھڑکی کی طرف کر کے بٹن دبایا۔ بلاک آؤٹ بلائنڈر فوراً سے کھڑکیوں پہ گرنے لگے، یہاں تک کہ ساری روشنی ختم ہو گئی اور آفس میں اندھیرا چھا گیا۔ ہارون ٹیک لگائے، تھوڑی مسلتے چھت کو دیکھتے کتنی ہی دیر سوچتے رہے، پھر انہوں نے انٹرکام اٹھایا۔ آفتاب کو بلاؤ۔ آدھے گھنٹے بعد وہ اسی طرح اندھیرا کیے کرسی پہ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے۔ جب آفتاب اندر داخل ہوا، وہ دبلا پتلا ادھیڑ عمر شخص تھا اور اچھا سوٹ پہنے ہوئے تھا۔ ہارون نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بیٹھنے کو کہا۔ میری بیٹی نے مجھے صبح اطلاع دی تھی کہ وہ چند دن کے لیے میرا بزنس جیٹ لے کر جا رہی ہے۔ اس نے میرے عملے کو بھی چھٹی دے دی ہے۔ مجھے معلوم ہے وہ کسی ایسے شخص کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی ہے جس کے بارے میں وہ مجھے نہیں بتانا چاہتی۔ آفتاب توجہ سے سن رہا تھا۔ وہ اپنے قابل بھروسہ لوگوں کو عملے میں رکھے گی، وہ تم پہ بھروسہ کرتی ہے، اکثر تمہیں کام کہتی رہتی ہے، تم اس عملے میں شامل ہوگے اور میں آپ کو معلوم کر کے دوں گا کہ وہ کس کو اپنے ساتھ لے جا رہی ہیں۔ میں پہلے سے ہی جانتا ہوں کہ اس کا نیا دوست کون ہے، اور یہ بھی کہ وہ کولمبو کیوں جانا چاہتا ہے۔ تم بس کولمبو میں آبی کے قریب رہو گے اور اس کی حفاظت کرو گے۔
اس کا چہرہ اندھیرے میں تھا اور دن کے اوقات کے باوجود آفتاب کو ان کا چہرہ دیکھنے میں دقت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ دھیان اور غور سے سنتا گیا۔ میری انجیو نے اس روز یونیفارم کی بجائے سادہ بھوری اسکرٹ بلاؤز کے ساتھ لمبی جرابیں پہنی تھی۔ جس وقت وہ کار سے نکل کر سبزہ زار پہ کھڑی ہوئی، اس کی گردن خود بخود کثرے کاردار کو دیکھنے، نگاہوں میں سمونے کے لیے اوپر اٹھتی گئی۔ دھند اور سرخ شام کے ڈھلتے موسم میں پوری شان سے کھڑا اونچا محل روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ اگلی کار سے ہاشم اور جواہرات نکلے تھے۔ سونی آگے بھاگ گئی تھی۔ وہ دونوں باتیں کرتے قصر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ میری نے گردن سیدھی رکھی اور دلی جذبات پہ قابو پاتی ہمت مجتمع کر کے ان کے پیچھے چل پڑی۔ رواج کے مطابق خوش آمدید کہنے ملازم دروازے پہ آ کھڑے ہوئے تھے۔ فیونا بھی ان میں سے ایک تھی۔ سب سے آگے وہ اعتماد سے مسکرا کر جواہرات کا استقبال کر رہی تھی۔ دونوں ماں بیٹا اسی بے نیازی سے اندر داخل ہوئے اور فیونا نے دیکھا ان کے پیچھے میری انجیو چلی آ رہی ہے۔ فیونا یکدم بت بن گئی، بالکل منجمد۔ میری قدم قدم چلتی قریب آئی۔ اس کے ادھیڑ عمر چہرے پہ فیونا کے مقابلے میں ڈھیروں لکیریں اور تجربے کے بل پڑے تھے۔ سنجیدہ سی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے فیونا کو دیکھا۔ بہروز سے کہو میرا کمرہ تیار کرے، تحکم سے کہا تھا۔ فیونا نے مڑ کر جواہرات کو دیکھا جو اندر جا رہی تھی، اور پھر بے بسی بھرے تعجب سے واپس میری کو۔ بہروز سارا پرانا اسٹاف اب یہاں جاب نہیں کرتا۔ پھر ذرا اعتماد سے بولی، اب یہاں کا اسٹاف بدل گیا ہے میری انجیو۔ بہت اچھے۔ اس بدلے ہوئے اسٹاف سے لوگوں سے کہو میرا کمرہ تیار کرے، اور یہ بھی کہو صبح منہ اندھیرے وہ اٹھ کر تیار ہو جائیں۔ کل میں سارے گھر کے انڈور پلانٹس کی جگہ بدلنا چاہوں گی۔ پھر ایک طاہرانہ نظر برآمدے پہ دوڑائی۔ اور ادھر کے سارے پودے کہاں گئے؟ میں چند دن کے لیے کیا گئی، تم لوگ تو نکمے ہو گئے ہو۔ ٹپٹ کر بولتی وہ اندر بڑھ گئی۔ فیونا ہکا بکا سی ساکت کھڑی رہ گئی۔ اندر اپنے کمرے کی طرف بڑھتی جواہرات کہہ رہی تھی، میری مساج کے لیے سامان تیار کرو، میرے پیر بہت درد کر رہے ہیں۔ اور اوپر سیڑھیوں کے زینے چڑھتے ہاشم نے آواز لگائی تھی، میری بلیک کافی بھیجو میرے کمرے میں فٹافٹ۔ اور میری انجیو مسکرا کر سر کو خم دیتی دونوں کو جواب دیتی آگے بڑھ گئی۔ پہلے احمر شفیع اور اب میری انجیو۔ فیونا کا سارا وجود زمین بوس ہو گیا تھا۔ اپنے کمرے کے دروازے کے قریب ہاشم رکا۔ سامنے سے نوشیرما چلا آ رہا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ پھر ہاشم تنے تاثرات کے ساتھ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ اسے امید تھی کہ شیرو معذرت کرنے پیچھے آئے گا، مگر چند لمحے بعد زینے اترنے کی آواز نے اس کے دل کو دھکا سا لگایا۔ مگر وہ بہت مضبوط اعصاب کا مالک تھا۔ کوٹ اتارتے ہوئے اس نے دروازہ بند کر دیا۔ زندگی اس کے لیے معمول پہ آ چکی تھی۔ سعدی یوسف کے بھاگنے کے بعد اسے اگلا کارڈ کون سا کھیلنا تھا، اب اسے یہی سوچنا تھا۔ ایئرپورٹ جانے سے پہلے گھر کے اندر سب سے مل کر خدا حافظ کہہ کر اب وہ پورچ میں آ کر رکا۔ کار میں سامان رکھنے لگا تھا اور جانتا تھا کہ اس سے اس وقت کوئی خوش نہیں تھا۔ اس نے سارا کو فون کرنے کا سوچا، پھر رہنے دیا۔ وہ اسے اس کے حال پہ چھوڑ چکا تھا۔ موبائل نکال کر اس نے کال ملائی اور تھوڑی دیر کے لیے گیٹ سے باہر جا کر بات کرنے لگا۔ میں پھر سے دوہرا رہا ہوں، تم 24 گھنٹے میرے گھر کے باہر رہو گے۔ میرے گھر کون آتا ہے، یہاں سے کون کہاں جاتا ہے، تم ان پہ نظر رکھو گے۔ قادر میرے بھانجے کے قریب رہے گا، جب تک وہ اسکول میں ہوگا وہ اسکول کے باہر کھڑا رہے گا۔ میں کچھ دن میں آ جاؤں گا، لیکن میرے پیچھے تم لوگ میرے گھر والوں کی حفاظت کرو گے۔ اور دوسری طرف موجود نظر اسے تسلی دے رہا تھا کہ ایسا ہی ہوگا۔ زمر نے ایئرپورٹ تک کی ڈرائیو خاموشی سے طے کی۔ وہ بھی چپ سا کھڑکی کے باہر دیکھتا رہا۔ صرف حنین ساتھ آئی تھی اور پیچھے چپ بیٹھی تھی۔ فارس نے اس سے ابھی تک بات نہیں کی تھی۔ پھر احاطے کے اندر آ کر ڈھیروں مسافروں کے درمیان زمر اس جگہ رکی جہاں سے آگے وہ نہیں جا سکتی تھی۔ وہ بھی ٹھہر گیا۔ کچھ دیر دونوں خاموش کھڑے رہے تو طے ہوا کہ تم نہیں رکو گی، بھلے کوئی کتنا ہی روکے۔ سینے پہ بازو لپیٹے وہ اس کے مقابل کھڑی اداس مسکراہٹ کے ساتھ پوچھنے لگی، کسی نے روکا ہی نہیں تو کیسے رکتا؟ اس نے مسکراہٹ دبائے۔ زمر بس سیاست سے اسے دیکھتی رہی۔ مت جاؤ، آ جاؤں گا واپس، اس نے نظریں چرائی۔ اور اگر جو نہ آئے فارس، وہ بے بسی سے دونوں ہاتھ اٹھا کر بولی تھی جیسے اپنی بات کی وضاحت نہ کر پا رہی ہو، مجھے لگتا ہے میں تمہیں کھو دوں گی۔ تم سب محفوظ ہو، پہلے نہیں تھے اب ہو، کیونکہ اب ہم سب اکٹھے ہیں۔ ارد گرد موجود لوگوں سے قطعی بے نیاز ہو کر اس نے زمر کے دونوں ہاتھ تھامے۔ اسے پرواہ نہیں تھی کوئی دیکھ کر کیا سوچتا ہے۔ ہاتھ تھامنے کا مطلب صرف رومانس تو نہیں ہوتا، جیسے بھائی بہن کا
باپ بیٹی کا ہاتھ تھام کر اسے حفاظت اور بھروسے کا احساس دلاتا ہے، ویسے ہی شوہر اور بیوی کے رشتے میں اگر بالی ووڈ کی اینک اتار کر تم دیکھو تو دوستی، اعتماد، حفاظت، مان، یہ سب ہوتا ہے، اور رومانس تو ایک بہت ثانوی چیز بن کر رہ جاتا ہے۔ اور اس وقت وہ خود کو جتنا کمزور محسوس کر رہی تھی، فارس کا یوں ہاتھ تھام کر احساس دلانے سے اس کی آنکھیں جانے کیوں بھیگ گئی، سرخ گڑیا سے جڑی ساری تلخی ہوا ہوئی۔ پچھلے 4.5 سال اچھے گزرے فارس، میں انسیکیور نہیں محسوس کرتی تھی خود کو، کھونے کے لیے کچھ رہا ہی نہیں، مگر اب ماہ کامل کے بعد سے، اس رشتے کے بعد سے کھونے کے لیے بہت کچھ آ گیا ہے زندگی میں، پلیز جلدی واپس آ جانا، وہ دکھی دل سے کہہ رہی تھی۔ آج اس سے لڑنے کا بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ تو تم مجھے مس کرو گی؟ وہ مسکرایا، مگر خوش وہ بھی نہیں تھا۔ میں تمہیں مس کیوں کروں گی؟ زمر نے مسکراہٹ دبائے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے نکالے۔ آئی ہیٹ یو، اور فارس غازی نے سر کو خم دیا۔ آئی لو یو ٹو، اور بیگ اٹھا کر کندھے پہ ڈال لیا اور نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دی، گردن پیچھے کو پھینک کر محظوظ ہو کر۔ پھر اسے دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا، مسکرا کر محظوظ ہو کر۔ زمر کے دل میں ایک دم سے بہت سے وہمیں در آئے۔ تم ایسے ہی واپس آؤ گے نا؟ بدل تو نہیں جاؤ گے؟ نہیں، اس نے مسکرا کر تسلی دی، پھر اس کی طرف جھکا۔ اور میں اس کو دن میں 3-4 کی بجائے صرف 1 یا 2 کالز کیا کروں گا۔ ہاں ہاں کر لینا، وہ پھر ہنستی تھی۔ وہ اسے صرف ستا رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، اس نے خود کو تسلی دے دی اور پھر مڑ آئی۔ اس کو دور جاتے دیکھنا مشکل تھا، خود دور جانا زیادہ آسان تھا۔ حنین اس کی منتظر تھی، وہ چپ چاپ اس سے آ ملی۔ ماحول بوجھل سا تھا، اور پھر اسی بوجھل ماحول میں وہ دونوں گھر جانے کے بجائے ایک ریسٹورینٹ میں آ بیٹھی۔ حنین نے آرڈر دیا اور زمر کنگریالی لٹ انگلی پہ لپیٹتی خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی رہی۔ مبارک ہو، آپ کا شوہر بھاگ گیا اور میرا بھائی ابھی تک گم شدہ ہے، حنا نے تھوڑی دیر بعد جلے کٹے انداز میں کہا۔ ہم دونوں ناکام عورتیں ہیں، کیونکہ ہمارے سب سے عزیز مرد ہمیں چھوڑ جاتے ہیں، وہ خفگی سے بول رہی تھی۔ فرعون بھی تو یہی کرتا تھا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بار بار کہ بنی اسرائیل، وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ بیٹیوں کو نہیں، عورتوں کو، زمر نے دھیمی آواز میں تصریح کی، مگر وہ نہیں سن رہی تھی۔ یہ عذاب تھا بنی اسرائیل کا، ایسی ذلت کہ کوئی آپ کے مردوں کو مار دے اور عورتوں کو چھوڑ دے، اکیلی عورتوں کو۔ بنی اسرائیل کی بے بسی اور لاچاری تو دیکھو، بالکل ہماری طرح۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ آیت بنی اسرائیل کی بے بسی بیان کرتی ہے، مگر اس کے اور زاویے بھی ہیں۔ زمر نے نرمی سے اسے مخاطب کیا۔ مثلاً کون سے؟ وہ سخت جلی کٹی بیٹھی تھی، فارس اسے بات تک نہیں کر کے گیا تھا۔ بہت سے ہوں گے نا حنین، وہ جیسے ذکر سے اعتراض برت رہی تھی۔ اسے برس سخت دل کے ساتھ گزارے تھے، اب کیا پگھلنا؟ آپ بتائیے، میں سن رہی ہوں، حنا نے لہجہ ذرا دھیما کیا۔ ہر آیت کے بہت سے رموز، بہت سے زاویے ہوتے ہیں۔ 1 منٹ زمر، میں نے ایک بات بھائی سے کبھی نہیں پوچھی، پہلے ضرورت نہیں پڑی، لیکن اب میں خود کنفیوزڈ ہو رہی ہوں کہ جیسے بھائی کی فیس بک پہ تفسیر ویڈیوز ہیں، وہ ذرا ہچکچائی، ہم جیسے عام لوگ قرآن کی تفسیر کیسے کر سکتے ہیں؟ زمر دونوں کوہنیاں میز پہ جمائے آگے کو ہوئی اور سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ ہم جیسے عام لوگ قرآن کی تفسیر کر بھی نہیں رہے، تفسیر تو مفسر کرتے ہیں، عربی گرامر، صرف نحو وغیرہ کی باتیں، حقائق کے حوالہ جات، آیات کا شان نزول وغیرہ بتانا۔ تو پھر وہ جو بھائی کے فیس بک گروپ میں اس کی ویڈیوز ہیں، وہ کیا ہیں؟ زمر لمحے بھر کے لیے چپ ہوئی، آنکھیں نیچے جھکا کر اس نے گویا کچھ سوچا۔ حنا کے ماتھے کے بل غائب ہونے لگے اور اس کی اپنی آنکھوں میں دلچسپی اتری۔ پھر زمر نے آنکھیں اٹھائی۔ فارس کے جانے کا غم دونوں کے دل سے لمحے بھر کو نکل گیا۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے آپ کو مفسر نہیں کہا تھا۔ قرآن ایک علمی کتاب بھی ہے، لیکن یہ صرف علمی کتاب نہیں ہے۔ کہ اللہ نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا کہ قدر دقت سے اس نے آیت دہرائی، یہ نہیں تھا کہ آیت یاد نہیں تھی، بس اس کا یاد آنا اور خود کو یاد دلانا مشکل لگ رہا تھا۔ یعنی ہم نے نازل کی آپ پر یہ کتاب جو مبارک ہے، تاکہ آپ اس میں تدبر کریں اور اس کے ذریعے عقل مند لوگ نصیحت پکڑیں۔ تو حنین، ہم لوگ قرآن کی تفسیر نہیں کر سکتے، مگر اس کی آیات کے معنی کے اندر رہ کر اس میں تدبر تو کر سکتے ہیں، اور اس کی دعوت خود قرآن ہر انسان کو دیتا ہے۔
اللہ کے نزدیک سب برابر ہیں، کوئی پیدائشی عام یا خاص نہیں ہوتا، اور اگر ہم اس کی ایک ایک آیت کو اپنی زندگی سے ریلیٹ نہیں کریں گے تو نصیحت کیسے پکڑیں گے؟ اس سے دیکھو میں واقعی بہت نیک نہیں ہوں، اس کو پڑھتی بھی نہیں ہوں اب، مگر میں جو قرآن کا مقصد سمجھی ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ہر انسان کے لیے نصیحت ہے، یہ صرف تفسیر نہیں ہے یا یہ صرف علمی کتاب نہیں ہے۔ حنین پیچھے ہو کر بیٹھی، ویٹر آرڈر سرو کرنے لگا، مگر زمر ادھر متوجہ نہیں تھی۔ اچھی بات ہے، حنا نے اپنی پلیٹ سیٹ کرتے ہوئے کہا۔ زمر لیکن اگر یہ ہر انسان خود سے تدبر کرنے لگے گا تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ کیونکہ اللہ اسی قرآن کے ذریعے لوگوں کو بھٹکاتا بھی ہے، تو پھر ہر قرآن پڑھنے والا بھٹک کیوں نہیں جاتا؟ وہ اب زیادہ روانی سے بول رہی تھی۔ لوگوں نے اس آیت کو بہت غلط استعمال کیا ہے کہ چونکہ قرآن سے بندہ بھٹک بھی سکتا ہے اس لیے اس کو صرف گھول کر پی لو اور پھر چوم کر کسی اونچی جگہ پہ رکھ دو۔ دیکھو ہے نا، کوئی شخص کسی راستے پہ سفر کرنے نکلے تو یا تو وہ بھٹکے گا یا منزل تک پہنچ جائے گا۔ بھٹکنے کے ڈر سے اب کوئی سفر ہی نہ کرے کیا؟ لوگ تو روز سفر کرتے ہیں کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ جو سائن بورڈز دیکھ کر سفر کرے گا، کامن سینس یوز کرے گا، وہ نہیں بھٹکے گا۔ میں بحث نہیں کرنا چاہ رہی زمر، حنا نے مزے سے پلیٹ میں اچھی اچھی سنیکس نکالی، فرنچ فرائز بھرے، سوس ڈالی اور پھر سرسری انداز میں بولی، مگر اس طرح اگر ہر شخص قرآن کی تفسیر، وہ رکی اور تصحیح کی، قرآن میں تدبر کر کے اس کو بیان کرنا شروع کر دیں، یعنی اپنی رائے پہ بیان کرنے لگ جائے، تو اپنی رائے پہ تو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ قرآن میں ہے نا وہ کہ جہنم والے کہیں گے ہم قیامت کو جھٹلاتے رہے، یہاں تک کہ آ گیا ہم کو الیقین۔ اب الیقین کا مطلب موت ہے، آپ اس کا مطلب یقین کر لینا نہیں کر سکتے۔ آپ کو اس آیت کے اندر رہ کر اس کے مطلب کے دائرے میں رہ کر ہی تدبر کرنا ہے اور عقل استعمال کر کے اس سے اپنے لیے سبق نکالنے ہیں۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ یہ نصیحت ہے عقل والوں کے لیے۔ یہی تو میں کہہ رہی ہوں زمر کہ اگر ہر شخص یوں تدبر کرنے لگے گا، بھلے وہ اس کی اپنی رائے نہ ہو، بھلے وہ آیت کے اندر رہ کر ہی کہے یہ سب، تب بھی کیا فتنہ نہیں کھڑا ہوگا؟ کیونکہ بہت سے لوگ غلط تدبر نہیں کرنے لگ جائیں گے اور دوسروں کو بھٹکائیں گے۔ حنین اب فرنچ فرائی ساس میں ڈپ کر کے کھاتی پوچھ رہی تھی، برے ماموں آپ کی وجہ سے کل سے کھانا نہیں کھایا؟ کیا مطلب کہ لوگ غلط تدبر کریں گے؟ لوگ پہلے ہی غلط تدبر کر رہے ہیں انین، اسی قرآن کی آیات کو استعمال کر کے دہشت گرد بے گناہ لوگوں کو قتل کرتے ہیں، قادیانی اسی قرآن سے اپنے مطالب نکالتے ہیں، سلمان رشدی جیسے لوگ اسی قرآن کو کوٹ کر کے اپنی کتابیں لکھتے ہیں۔ مسلمانوں میں ہی لوگ دین میں کوئی جبر نہیں جیسی آیات کا معنی بدل کر اسے استعمال کرتے ہیں۔ لوگ تو ہمیشہ سے یہ کام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ ایسے میں تو ہمیں زیادہ ضرورت ہے قرآن میں صحیح تدبر کرنے کی، تاکہ ہم روشنی پھیلائیں اور اس سے غلط تدبر کرنے والوں کے اندھیرے کو مٹائیں، لوگوں کو قرآن کا اصل مطلب بتائیں۔ وہی تو زمر، اگر ہم بھی تدبر کو فروغ دیں گے تو یوں لوگوں کے غلط تدبر کا رسک بڑھے گا۔ پہلے جہاں 20 لوگ قرآن کو غلط بیان کرتے تھے، وہاں اب 100 لوگ ایسے کرنے لگ جائیں گے۔ ہاں تو کرتے رہیں، اس نے شانے اچکائے تھے۔ کرتے رہیں؟ حنین کا کانٹا پکڑے ہاتھ فضا میں معلق ہو گیا، منہ کھل گیا۔ کرتے رہیں؟ زمر نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ ہاں کرتے رہیں، مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ یہ قرآن ہے ڈیئر حنین، اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ جو اس میں غلط تدبر کرے گا، اس میں مصنوعی تعریف کرے گا اور خود ہی رسوا ہو کر کسی کونے میں پڑا ہوگا، وہ اللہ فرماتا ہے ہر چیز سمندر کی جھاگ کی طرح ہے، بہہ جائے گی، لیکن جو لوگوں کو نفع دیتا ہے صرف وہی رہ جائے گا۔ تو جو صحیح تدبر کرے گا اس کا کام رہ جائے گا، باقی سب سمندر کی جھاگ کی طرح بہہ جائے گا۔ کتنے ارب شعراء نے قرآن کی طرح کلام لکھنے کی کوشش کی، کہاں ہے ان کا کلام؟ کہاں ہے سلمان رشدی کی کتاب؟ پتہ ہے کیا، جب امام مالک موطا لکھ رہے تھے، حدیث کی ایک مستند کتاب، تو بہت سے لوگوں نے اپنی اپنی کتب کا نام موطا رکھ کر لکھنا شروع کر دیا۔ تو کسی نے امام مالک سے کہا کہ آپ اپنی کتاب کا نام بدل دیں، تو انہوں نے فرمایا جو اللہ کے لیے ہے وہ رہ جائے گا۔ آج صرف ایک موطا مارکیٹ میں ملتی ہے جو امام مالک کی ہے، باقی کہاں گئی؟ تو قرآن کی بقا کے لیے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ اس نے خود ہمیں دعوت دی ہے کہ ہم اس کے اندر تدبر کریں اور اس کے ساتھ لوگوں کو نصیحت کریں۔ ہم اچھی نیت سے اور اس کو سمجھ کر اس کا مطلب بیان کریں گے اور اس سے اپنے لیے اسباق نکالیں گے۔
تو ہمارا کام رہ جائے گا، باقی جہاں ہم غلط کچھ کہیں گے یا لکھیں گے تو ہم خود ہی مٹ جائیں گے۔ رائٹ، حنین بھی گویا چونک سی گئی تھی۔ اس نہج پہ اس نے پہلے نہیں سوچا تھا۔ سمن نے پلیٹ میں اسٹیک نکالتے ہوئے اسی اعتماد سے حنا کو مخاطب کیا، اور تم مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ فرعون بنی اسرائیل کے بیٹوں کو مارتا تھا اور عورتوں کو زندہ رہنے دیتا تھا، اس میں اور کس طرح اشارہ ہو سکتا ہے؟ تو اگر تم اس آیت کے الفاظ پہ غور کرو تو بیٹوں کو مارتے تھے اور عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے کہا گیا ہے۔ بیٹوں کے مقابلے پہ بیٹیاں کہا جانا چاہیے، مگر نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا عورتیں۔ اب کہ اس نے بھی اپنی پلیٹ میں اسٹک نکالی اور اسی روانی میں بولتی گئی۔ فرعون کو جب معلوم ہوا کہ ایک بنی اسرائیل لڑکا اس کے زوال کا سبب بنے گا تو اس نے پتہ کروایا کہ وہ کس سال میں پیدا ہوگا۔ ان کے اپنے حساب تھے، ایک سال میں پیدا ہونے والے بچے وہ مرواتا تھا، اگلے سال والے چھوڑ دیتا تھا۔ جس سال ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے اس سال بچے نہیں مارنے تھے تو ان کو چھوڑ دیا گیا، مگر جس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس سال بچے قتل کیے جا رہے تھے۔ تو ہاں، ایک طرف یہ آیت بنی اسرائیل کی بے بسی اور ذلت کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے کہ وہ ان کے بیٹوں کو مارتا تھا مگر عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ بیٹیوں کو نہیں، عورتوں کو، ماں بھی بہن بھی، چاہے کوئی بھی اسرائیلی عورت ہو، فرعون نے اسے چھوڑ دیا۔ اور پھر انہی دو عورتوں نے، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور ان کی بہن، انہی نے تدبیر کی، نہ صرف موسیٰ علیہ السلام کی جان بچائی بلکہ ان کا فرعون کے محل میں رہنا سہل بھی بنایا۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اللہ کے حکم کو اس وقت نہ مانتی اور تدبیر نہ کرتی تو فرعون کا زوال کیسے ہوتا؟ مجھے لگتا ہے اس آیت میں فرعون کی غلطی کی طرف بھی اشارہ ہے۔ فرعونی نے غلطی کرتے ہیں جب وہ کسی قوم کی عورتوں کو کمزور اور کم عقل جان کر چھوڑ دیتے ہیں اور سارا فوکس ان کے مردوں پہ رکھتے ہیں۔ اور زمر یوسف کو لگا یہ سب کہہ کر خود اس کے دل کو سخت پتھر بنائے خول میں دراڑیں پڑ رہی تھی۔ سنا تھا قرآن دلوں کو نرم کرتا ہے، آج لگا تھا واقعی کرتا ہے۔ ہلکی پھلکی سی ہو کر وہ اب کھانا شروع کرنے لگی۔ بالکل، عورتیں بہت کچھ کر سکتی ہیں لیکن اگر وہ اکٹھی ہوں۔ حنین نے مسکرا کر زمر کو دیکھا۔ بہت سالوں بعد آپ کے منہ سے قرآن کی باتیں سنی، اچھا لگا۔ کبھی آپ بھی لکھا کریں نا یہ سب سعدی بھائی کے فیس بک گروپ پہ۔ زمر کے چہرے پہ سایہ لہرایا۔ جو لوگ اپنی ذاتی عبادات میں اچھے نہیں ہوتے ان کو کوئی حق حاصل نہیں ہوتا کہ وہ دین کا کام کرے۔ میں بے روح عبادت کے بعد کیسے لوگوں کے سامنے قرآن کو بیان کر سکتی ہوں؟ یہ کام سعدی جیسوں کے لیے ہی صحیح ہے۔ وہ خاموشی سے سوچتی رہی، بولی نہیں۔ حنا اب سارا غم بھلائے کھانا کھا رہی تھی۔ کاش کسی دن وہ کسی بیکری میں بند ہو جائے اور سب کچھ چٹ کر جائے۔ وہ بچپن کی معصوم خواہش آج پھر دل کو گدگدانے لگی تھی۔ ہاکر 400 فضا میں تیر رہا تھا اور نیچے پھیلی دنیا کی سردی کے برعکس اس کے اندر کا ماحول گرم اور آرام دہ تھا۔ چھوٹی چکور کھڑکی سے باہر دیکھتے فارس کی آنکھوں میں گہری سوچ تھی۔ ابرو ذرا کٹھے کیے ہوئے تھے اور سر پہ سیاہ پی کیپ پہن رکھی تھی۔ اس کے مقابل نشست پہ آبی بیٹھی تھی۔ اس نے سرخ ریشمی رومال سر پہ باندھ کر گردن کے پیچھے گرا لگا رکھی تھی اور رومال سے نکلتی بھوری سرخ چوٹی بائیں شانے پہ آگے کو ڈال رکھی تھی۔ وہ ہتھیلی پہ چہرہ جمائے سرخ لب کاٹتی سرمئی آنکھیں فارس پہ مرکوز کیے ہوئے تھی۔ اس کے چہرے پہ معصومیت اور خوشی دونوں تھی۔ ملازم ٹرے لیے اس کے پاس آ کر خنخارا تو وہ چونکی، گردن اٹھا کر اسے دیکھا اور تھینک یو آفتاب کہتے ہوئے گلاس اٹھا لیا۔ ملازم فارس کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے گردن موڑے بنا نو تھینکس کہا۔ آبی نے ہاتھ کے اشارے سے آفتاب کو جانے کا کہا۔ وہ ایک خاموشی نظر فارس پہ ڈال کر مڑ گیا۔ وہ دونوں تنہا رہ گئے تو آبدار خنخاری، کیپ اتار دے، میرے ملازم کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے۔ فارس نے سنجیدہ چہرہ اس کی طرف موڑا۔ اس نے 3 دفعہ مجھے سر سے پیر تک دیکھا ہے۔ وہ ذہن میں میری پروفائلنگ کر رہا تھا۔ لینڈ کرتے ہی وہ آپ کے والد کو کال کرے گا اور ان کے سامنے مجھے پروفائل کرے گا۔ نہیں، وہ قابل بھروسہ آدمی ہے، آپ فکر مت کریں۔ وہ مجھے بالکل فکر نہیں ہے آبدار، میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کے والد کو بتائے۔ وہ بے تاثر نظروں سے اس کو دیکھ کر بولا تھا۔ آبدار کی آنکھیں اس پہ ساکت سی ہو گئی۔ جی، میں اپنے کام خود کرتا ہوں، لیکن جب کوئی کام بساط سے بڑھ کر لگے تو اس کا بوجھ بانٹ دیتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ ہاشم جانے میں کولمبو جا رہا ہوں۔ اس کے لیے جو کر سکتا تھا وہ کیا، لیکن کبھی امکان ہے کہ کوئی مجھے دیکھ لے اور ہاشم کو بتا دے، میں نے آپ کے ساتھ جانے کو ترجیح دی، کیونکہ آپ کا عملہ ضرور آپ کے والد کو بتائے گا اور میرے حصے کا آدھا کام وہ کریں گے۔ اور آپ کو کیوں لگتا ہے کہ بابا ہاشم سے اس بات کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں گے؟
کیونکہ آپ میرے ساتھ ہیں۔ وہ آپ کو دو دشمنوں کی فائر لائن کے درمیان نہیں کھڑا کرنا چاہیں گے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ کیپ نے اس کی آنکھوں پہ اندھیرا سا کیا ہوا تھا۔ یعنی آپ بھی متحر رہ گئی۔ آپ مجھے استعمال کر رہے ہیں؟ جی، میں آپ کو استعمال کر رہا ہوں۔ وہ کھڑکی کے باہر دیکھنے لگا۔ آبی کو پھر بھی برا نہیں لگا۔ کونی سیٹ کے ہتھ پہ جمائے، ہتھیلی پہ چہرہ گرایا، اس کو دیکھتے ہوئے سوچ کر کہنے لگی، میرا خیال تھا ہم دوستوں کی طرح ساتھ جا رہے ہیں۔ ہم دوست نہیں ہیں آبدار، آپ مجھے آبی کہہ سکتے ہیں۔ اوکے، فارس نے سر کو خم دیا اور بات دہرائی، ہم دوست نہیں ہیں مس عبید، میں آپ کے ذاتی مسئلے میں آپ کی مدد کر رہی ہوں۔ پھر بھی ہم، یہ ذاتی نہیں ہے میرے لیے۔ اس نے سنجیدگی سے چہرہ آبدار کی طرف موڑا، یہ میرے لیے کام ہے، مجھے کچھ کام کرنے ہیں واپس جانے سے پہلے۔ اور وہ رک گیا۔ کدھر واپس جانے سے پہلے؟ وہ چونکی، چہرہ ہتھیلی سے اٹھایا اور سیدھی ہو کر بیٹھی۔ فارس چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ جیل واپس جانے سے پہلے۔ آبی دھک سے رہ گئی۔ آپ دوبارہ جیل کیوں جائیں گے؟ فارس نے کافی دیر جواب نہیں دیا، لیکن جب وہ اسی طرح اسے دیکھتی رہی تو وہ قدرے نرمی سے بتانے لگا، جب 4 سال کی قید کاٹ کر نکلا تھا تو میرے پاس ایک پلان تھا، سب اسی کے مطابق کر رہا ہوں۔ یہ میرا کام ہے، ورک ہے، پرسنل نہیں ہے، اور اس کا انجام ایک ہی طرح سے ہوگا۔ مجھے واپس جیل جانا ہے ان جرائم کے لیے جو میں نے ابھی کرنے ہیں، مگر اس سے پہلے مجھے اپنی فیملی کو محفوظ کرنا ہے اور سعدی کو واپس لانا ہے۔ آبدار چند لمحے کچھ بول ہی نہ سکی۔ پھر ذاتی کیا ہے آپ کے لیے؟ کیا آپ اپنے لیے نہیں جیتے؟ میری ایک بیوی ہے جس سے میں جھوٹ بول کر آیا ہوں، میری ایک بھانجی ہے جس سے میں بات کیے بنا آیا ہوں، میرا ایک دوست ہے جس سے لڑا ہوں میں کل رات، مگر ذاتیات میں آپ سے ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، اس لیے ہم اس طرف نہیں جائیں گے۔ اس نے حد بندی واضح کی۔ آبی بس اس کو دیکھ کر رہ گئی۔ اسی لیے مسز عمر اور آپ کی ڈائیورس ہونے جا رہی ہے؟ فارس نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ آخر میں جیل جانا چاہتے ہیں، اس لیے ان کو آزاد کر دیں گے؟ حیران مت ہو، مجھے مسز کاردار نے بتایا تھا۔ فارس نے خاموشی سے سر کو اسبات میں خم دیا۔ کون سا جرم ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں؟ یہ ذاتی تو نہیں ہے، ورک ہے نا، اس لیے بتا دیں۔ جہاز کے اندر ایک دم ڈھیر سارا سناٹا اتر آیا۔ میں نے 2 قتل کرنے ہیں۔ آبی کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر اترتی محسوس ہوئی۔ تو ابھی تک کیے کیوں نہیں؟ پہلے ان کو تقسیم کرنا ہے، پھر توڑنا ہے، پھر مارنا ہے، یہ شروع دن سے میرا ہدف تھا۔ اس کی آواز ہلکی تھی۔ اور پھر آپ گرفتاری دے دیں گے؟ اس نے اداسی سے پوچھا۔ لیکن اس کے علاوہ بھی تو کوئی راستہ ہو سکتا ہے، آپ ملک سے باہر بھاگ سکتے ہیں نا، اور اپنے جرائم کی سزا بھگتنا چاہتا ہوں میں، فرار نہیں چاہتا ان سے۔ آبدار نے گہری سانس لی۔ تو میں آپ کی کیا ہوں؟ دوست نہیں ہوں تو کیا پارٹنر ان کرائم ہوں؟ اس بات پہ وہ مسکرایا، جیسے کسی کو یاد کر کے مسکرایا ہو۔ میری پارٹنر ان کرائم ایک ہی ہے، اس کی جگہ میں کسی کو نہیں دے سکتا۔ مگر اس سے جھوٹ بول کر آئے ہیں اور اس کے ساتھ اپنے پلان کا انجام بھی ڈسکس نہیں کیا آپ نے۔ سو وہ آپ کی بیوی ہو سکتی ہے، آپ کی پارٹنر ہو سکتی ہے، لیکن آبی کی سرمئی آنکھوں میں شرارت چمکی۔ وہ آگے کو ہوئی اور مسکرا کر اسی فاتحانہ انداز میں بولی، آپ کو ماننا پڑے گا کہ آپ کی ورک وائف آبدار عبید ہی ہے۔ اس بات پہ وہ ہلکا سا ہنس دیا اور پھر سر کو اسبات میں 3 دفعہ ہلایا۔ اوکے، آپ میری ورک وائف ہیں جسے آپ استعمال کر رہے ہیں؟ مصنوعی خفگی سے اس نے گلا کیا۔ بالکل، کیونکہ میں بدلے میں آپ کو کچھ دوں گا جو کبھی آپ لوگوں کو ہپنوٹائز کر کے ڈھونڈتی ہیں، کبھی فورینزک والوں کے ساتھ کام کر کے مجرموں کے انٹرویوز کر کے تلاش کرتی ہیں، کبھی وہ چیز آپ جانوروں اور پرندوں کی فوج جمع کر کے حاصل کرنا چاہتی ہیں، کبھی لوگوں کے NDA سن کر۔ آبدار نے حیرت بھری دلچسپی سے اسے دیکھا۔ اور وہ کیا ہے جو آپ مجھے دیں گے؟ فارس نے ذرا سا مسکرا کر ابرو اچکایا۔ ایک دلچسپ ایڈونچر۔ آبدار کا دوران خون ایک دم تیزی سے بڑھا، اس کے گال دہک گئے اور آنکھیں چمک اٹھی۔ پھر ٹھیک ہے، وہ بہت محظوظ ہوئی تھی۔ فارس پھر سے کھڑکی کے باہر دیکھنے لگ گیا۔ اور یہ تھی اس کی 40ویں ایپیسوڈ۔ ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا آج کے دن 2 ایپیسوڈس کو۔ تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔